الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہم نے اس کو تاقرات سمجھ کر کے جاگ رہے ہیں۔ پروردگارہ اگر یہ تاقرات ہے تب بھی ہماری ان عبادتوں کا صلہ عطا فرما، اور اگر تاقرات نہیں ہے تو ہماری امید کا صلہ ہمیں عطا فرما کہ ہم اس کو تاقرات سمجھ کر کے گزار رہے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کو اجر دینے کے لیے سیم ڈیٹ کا اور تاریخ کا ملنا ضروری نہیں ہے، وہ اس کا تو انعام و اکرام اتنا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر اللہ کی نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو، کاؤنٹ کرنا چاہو، لا تحصوها، زندگیاں ختم ہو جائیں گی، گن نہیں پاؤ گے۔ تو اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، وہ دینے پر جب آتا ہے تو اپنے بندوں کو اتنا دیتا ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ خیر، کل کے درس میں حضرت لقمان کے تعلق سے وقت کی قلت کی بنا پر میں بات روک دیا تھا، آج اس کو پورا کر لیں گے۔ قرآن نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی، أَنِ اشْكُرُ لِلَّهِ، تاکہ وہ اللہ کا شکر کرے۔ وَمَن يَشْكُرْ، اور جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، وہ اپنے لیے شکر ادا کرتا ہے، اس کا صلہ اس کو ملتا ہے۔ اگر وہ شکر نہ کرے تو اللہ کا کچھ بگڑنے والا نہیں۔ وَمَن كَفَرَ، جو اللہ کے شکر کو نہیں کرتا، اللہ کے احسان کو نہیں مانتا، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ محتاج نہیں ہے کہ بھئی میرا شکریہ ادا کرو، آپ لوگ میرا شکریہ ادا ہی نہیں کر رہے، ایسا کچھ نہیں۔ تو پھر انہوں نے اپنے بچے کو نصیحت کی، اذ قال لقمان لابنہ، اپنے بچے کو، وہو یعظہ، وہ اس کو نصیحت کر رہے ہیں، یا بنیہ، اے میرے بچے، لا تشرک باللہ، سب سے پہلی نصیحت اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے سب سے بڑا ظلم ہے، اور وہ ظلم کس کے اوپر ہے؟ اپنے ہی اوپر ہے۔ ماشاءاللہ۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور انہوں نے یہ نصیحت کی کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ کیوں؟ حملتہ امہ، تمہاری ماں تمہیں 9 مہینے تک برداشت کرتی ہے، وہنن علی وہن، تکلیف پر تکلیف برداشت کر کے، وفصالہ فی عامین، اور اس کا جدا ہونا ماں سے وہ 2 سال، یہ دودھ پینے کے دن ہے۔ ان اشکر للہ، اس احسان کا اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ نے تمہاری خدمت کے لیے ماں کو رکھا اور تمہارا رزق اس کے پاس رکھا، تم دنیا میں بعد میں آئے، پہلے تمہارا رزق تیار تھا۔ اللہ اکبر۔ انسان اگر اس احسان کو غور کرے تو وہ اللہ پر ایمان لائے بغیر نہیں رہتا۔ ہم نے کبھی غور کیا، لوگوں نے تھرماس بنایا، لوگوں نے ٹھنڈا رکھنے کے لیے 12 گھنٹے تک یا گرم رکھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ ایسا تھرماس بنایا۔ اللہ اکبر۔ جب بھی بچہ دودھ پینا چاہے تو کبھی ٹھنڈا ملتا کیا؟ سردی کے دنوں میں ٹھنڈا دودھ ملتا ہے کیا؟ اللہ اکبر۔ ہر وقت ایک ہی قسم کا، موسم چاہے جیسا بھی ہو، لیکن بچے کو دودھ اتنا ہی گرم ملتا ہے جتنا اسے چاہیے۔ یہ کس کی نعمت ہے؟ سبحان اللہ، کس کی نعمت ہے؟ ذرا غور کیجئے، ماں اگر کریلا کھا لے
ماں اگر جوار کی روٹی کھائے تو کیا دودھ میں فرق آ جائے گا؟ اللہ کریم، اللہ کریم۔ دودھ کے اندر اللہ اتنی ہی مٹھاس رکھا ہے جتنا اس بچے کو ضروری ہے، اتنی شوگر اس کے صحت کے لیے کافی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا احسان و کرم ہے۔ بولتا ہوں بھائی، ایک شکایت آئی ہے کہ اوپر جو ہے ذرا شور شرابہ زیادہ ہو رہا ہے، برائے مہربانی سکون سے بیٹھ جائیں۔ ویسے آپ لوگ نیند جاگ رہے ہیں صرف اس لیے کہ آپ کے جاگنے کو اللہ قبول کر لے۔ اس دوران اگر بیان بھی سن رہے ہیں کانوں سے تو زبان سے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر چلتا رہے۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ زبان سے پڑھتے رہے اور کان سے بیان سنتے رہے، ذکر بھی ہوتا رہے اور قرآن فہمی بھی ہوتی رہے، بجائے شور شرابہ کرنے کے دوسروں کو بھی تکلیف نہ دیں اور خود بھی تکلیف نہ اٹھائیں۔ لاؤ بھائی ادھر اٹھا کے ادھر رکھ دو۔ جی، میں سمجھتا ہوں کہ العاقل تکفیہ الاشارہ، عقل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے، تو میری گزارش آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی اور شور شرابہ بند کر دیں گے، خود بھی سنیں اور دوسروں کو بھی سننے کا موقع دیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ تبارک و تعالی ماں باپ کو دیا اور وہ ہمارا اتنا خیال رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے میں جنت میں جاؤں اور اللہ سے راضی ہو جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی ماں کا احترام کر، ان کی خدمت کر۔ اس نے پوچھا اس کے بعد ماں کی خدمت کر، اس کے بعد ماں کی خدمت کرنا، پھر پوچھا اس کے بعد تیرے باپ کی خدمت، اس کو خوش رکھ۔ تو تین حصے محدثین اس سلسلے میں تشریح فرماتے ہیں، یہ تین مرتبہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلا حصہ اس کے حمل کا ہے، 9 مہینے تک ہر تکلیف کو برداشت کر کے ماں جو اس بچے کی کفالت کرتی ہے، اس کا ایک حصہ۔ اس کے بعد وضع حمل کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے اس کا ایک حصہ، پھر اس کے بعد دودھ پلانے کے 2 سال اس کا۔ تو نبی نے 3 حصے دے دیے اور ایک حصہ باپ کو، اس لیے کہ ان دونوں کو، ماں اور بچے کو، دونوں کو پالتا ہے، دونوں کے رزق کی فکر کرتا ہے۔ تو یہ تھی لقمان کی نصیحت جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی۔ اس کے بعد فرمایا، یا بنیا اقم الصلاۃ، اے بیٹے نماز قائم کر۔ مطلب یہ کہ نماز اس زمانے میں بھی تھی۔ نماز لوگ یہ سمجھے ہیں وہ نبی کو نماز ملی معراج میں، جب سے نماز ہے سو، اس سے پہلے کہاں نماز تھی؟ ایسا نہیں، نماز ہر نبی کے زمانے میں رہی ہے۔ سجدہ، وہ تو آدم کے ساتھ ہی سجدہ چلا آیا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، تو سجدہ ہر دور میں رہا ہے۔ انہوں نے کہا، یا بنیا، اے میرے بچے، اقم الصلاۃ، نماز کو قائم کر، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، دیکھیے دعوت اللہ کا ذمہ داری اپنے بچے کو بتا رہے ہیں، اور اس بات کا حکم کر جو کام اچھے ہیں وہ کرے، وَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور بری غلط باتوں سے روکا کر۔ یہی تو ہے دعوت اللہ، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اچھی باتوں کا حکم دینا، برے باتوں سے روکنا، تو یہ کام کرنا۔ اس طرح کی اور بھی کئی نصیحتیں ہیں
جو اہم بات تھی میں نے آپ کے سامنے رکھا. انہوں نے اپنے بچے کو جو نصیحت کی، سب سے پہلے خود نماز کو قائم کر، اور اس کے بعد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اچھے باتوں کا حکم دینا، برے باتوں سے روکنا. اس فریضے کو ہم نے چھوڑ دیا، اس فریضے کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. یہ شیطان ہے. جی، اس کے بعد سورہ احزاب قرآن کریم کی وہ سورت ہے جس کے اندر بہت سارے قوانین ہیں، رولز ریگولیشن جو اسلام کے ہیں سورہ احزاب میں ہیں. سب سے پہلے سورہ بقرہ میں ہے، جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں 75% اسلامی قانون احکامات جو ہیں سورہ بقرہ میں ہیں، جو 2.5 پارے پر مشتمل ہے. اس کے بعد دوسرے مقامات پر بھی ہیں، لیکن جو زیادہ ایک جگہ جمع ہے وہ سورہ احزاب میں ہے. فرمایا گیا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن ولا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. اے نبی کی بیویوں، یا نساء النبی، خطاب نبی کی بیویوں سے ہے، حکم ساری امت کے لیے. لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہے. تمہارا مقام کیا ہے؟ نبی کی بیویاں ہمارے لیے کیا ہے؟ امہات المومنین ہے، ہمارے لیے مائیں ہیں. تو آپ جو ہیں عام عورتوں سے بالکل الگ ہیں، آپ کا رتبہ الگ ہے، آپ اہل بیت میں سے ہیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف فاطمہ اور حسن و حسین اور علی رضوان اللہ علیہم اجمعین یہی اہل بیت کے ہیں. نہ، نبی کی جتنی بیویاں ہیں یہ سب اہل بیت میں شمار ہیں، وہ چاہے قریش کی ہوں یا نہ ہوں. اس کو ذہن میں رکھیں آپ. تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، عام عورتوں کی طرح تم نہیں ہو. ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اگر کوئی آ کر بات کرے، پوچھے کہ نبی گھر میں ہے کیا، یا کوئی ضرورت کی چیز مانگے، تو آپ کی آواز سخت ہونی چاہیے، نرم آواز میں بات مت کرو. یا اللہ، یہ حکم ہے. ہو سکتا ہے آنے والا کس خیال کا ہے، کیا سوچ ہے. تمہاری آواز کڑک ہونی چاہیے، نرم آواز میں، پیار بھرے انداز میں نہیں گفتگو کریں گے. بالکل دو ٹک بات، سختی کے ساتھ بات کرو. کیوں؟ کسی کے دل میں مرض ہوتا ہے، شک کا، شہوت کا. اس لیے جب بھی کوئی مرد آ کر نبی کے دروازے پر دستک دے، بات کرے، اور اگر نبی گھر میں نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ جو ہے کیسے بات کرنا؟ سخت انداز میں. یہ صرف نبی کی بیویوں کے لیے نہیں، یہ ہمارے لیے بھی ہے، ہماری عورتوں کے لیے بھی ہے. ہم گھر پر رہیں یا نہ رہیں، کوئی صاحب آئے، مانو کہ ہمارے دوست ہی آئے، تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ہمارے ان کے دوست بہت خاص دوست ہیں، آؤ بیٹھو، اب باتیں کہاں کی گئی باہر ہے، اب آ جاتے ہیں، آؤ بیٹھو. نہ، بالکل بھی غلط ہے. آپ کے شوہر کے دوست ہیں، دوستی کر لیں وہ باہر، ان کی غیر حاضری میں آپ نہ بلائیں. جی ہاں، یہ باب الفتن ہے، یہاں سے فتنے شروع ہوتے ہیں. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، انہوں کون بھی دوسرے نہ چھوڑو، ہمارے ان کے بڑے نزدیک کے، ان کے قریبی، ان کے دوست انہوں آتے رہتے ہیں گھر کو، آؤ بیٹھو تمہیں، اب باتیں کہاں کی گئی باہر آ جاتی ہیں. یہ چیز کیا ہے؟ یہ امانت میں خیانت ہے. مالک مکان کے گھر میں غیر کو بلانا. پھر دوست تمہارے شوہر کا ہے، تمہارا تو نہیں ہے نا. تمہاری دوست تمہاری سہیلی ہو سکتی ہے،
وہ بھی اگر آنا ہے تو شوہر کی اجازت چاہیے، یاد رکھیے۔ جی ہاں، یہ ہے قوانین۔ اس کے بعد حکم آیا وَلَا تَبَرُّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور آپ جو ہے نا زمانے جاہلیت میں، اسلام سے پہلے، نبی کی بیویاں بننے سے پہلے جس طرح ماحول تھا، وہاں کا کلچر تھا، آنا جانا، بات چیت کرنا، ادھر ادھر گھومنا، وہ اب سب بند۔ اب آپ نبی کی بیویاں، مومنوں کی مائیں، اور تمہارا مقام ہی کچھ الگ ہے، تو اب آپ کیا کریں گے؟ گھروں میں رہیں گے، باہر نہیں نکلیں گے، اور نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، وَأَطِیعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اطاعت کریں گے اور رسول کی اطاعت کریں گے۔ یہ ڈسپلن ان کو بتا دیا گیا کہ تم کو کیسے رہنا ہے۔ خطاب نبی کی بیویوں سے ہے، حکم سب کے لیے، قیامت تک آنے والے ماں بہن کے لیے یہ قانون ہے، تو لہذا اس کا لحاظ رکھیں۔ ایک مرتبہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا، انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ام سلمہ یہ امہات المومنین ہے، نبی کی بیوی ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، مرد بھی اللہ کے بندے ہیں، لیکن قرآن میں جو بھی حکم آتا ہے وہ مردوں کے لیے آتا ہے، تو ہمارے لیے کیوں نہیں؟ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ ہم اللہ کے بندیاں نہیں ہیں؟ تو یہی بات نبی سے پوچھ رہی تھی ام سلمہ، تو یہ آیت نازل ہوئی، ان المسلمین والمسلمات۔ چلو بھائی، تمہارے لیے بھی آیتیں ہم نازل کرتے ہیں، قانون مردوں کے لیے بھی تمہارے لیے بھی۔ تم کو اعتراض تھا نا کہ قرآن ہمارے لیے کچھ بولتا ہی نہیں، جو بھی بولتا ہے مردوں کے لیے بولتا ہے، پھر ہم کہاں گئے؟ ہمارا کوئی حساب ہی نہیں ہے کیا؟ ہمارا کوئی حساب کتاب نہیں ہے تو اللہ نے ان کی دل جوئی کے لیے یہ آیت نازل کی، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرہم والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ 10 باتیں اس میں بتلائی گئی۔ اے مسلم مرد اور مسلم عورتیں، اے مومن مرد اور اے مومن عورتیں، کیا فرق ہے دونوں میں؟ مسلم میں، مومن میں کیا فرق ہے؟ اللہ اس کو الگ الگ کیوں بیان کیا؟ مسلم وہ ہے جو ظاہری ایکٹیویٹیز میں آپ کے ساتھ ہے، اندر کا حال اللہ کو معلوم ہے، اور جس کے اندر کا حال صحیح ہے، اقرار باللسانی کے ساتھ تصدیق بالقلب ہے، وہ مومن ہے۔ اور یہ جتنے منافق تھے یہ مسلم تھے کہ نہیں؟ نماز پڑھتے تھے، نبی کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، نبی کے پیچھے آپ کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے تھے، آپ سے مشورے لیتے تھے، مشورے دیتے تھے، لیکن دل میں کیا تھا؟ روگ تھا، دل میں نفاق تھا۔ اللہ نے فرمایا اے محمد فلاں 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 یہ لوگ منافق ہیں، اور نبی کو حکم دیا اللہ نے۔ سورہ احزاب کی ابتدا جو ہے نا وہ نبی کی نصیحت سے ہے، یا ایھا النبی، اے نبی اتق اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اللہ اکبر، کس کو حکم ہو رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ، یعنی اللہ کا قانون ہر بندے کے لیے یکساں ہے، اس میں کوئی پارشلٹی نہیں ہے، ان کے لیے نرم گوشہ، ان کے لیے سخت گوشہ، ایسا کچھ۔ یا ایھا النبی، اے نبی اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، ولا تطع الکافرین والمنافقین، کافروں کی اور منافقوں کی اتباع نہ کرو، یعنی ان کی بات مت سنو، ان کے مشوروں پہ مت جاؤ، ان کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام مت کرو۔
وَدَعْ عَزَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور بھروسہ اور اعتماد کس پہ کرو؟ اللہ پہ کرو. میجارٹی مائنارٹی پہ مت جاؤ. میرے ساتھ کتنے میرے خاص دوست ہیں، مجھے کون بچا سکتا ہے؟ کچھ نہیں، بچانے والا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. جس وقت نبی کو زہر دیا گیا کون بچائے؟ اللہ بچائے. کیسے بچائے؟ جبریل کو بھیجا، کھانا مت کھائیے اس میں زہر ملا ہوا ہے. آپ کے اوپر سے پتھر ڈالنے والے تھے، کون بچائے؟ جبریل کو بھیج دیا، فوراً سر کو یہاں سے. آپ سر کے اور پتھر گرا. اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ہمارے رسولوں کی حفاظت کریں. جس کو میں نے رسول بنایا، نبی بنایا، اس کو کوئی مار دے میری موجودگی میں، اللہ اکبر. ایسا ہو سکتا ہے کہ میرے رسول کو ایک معمولی انسان ایک دشمن مار دے؟ نہیں ہو سکتا. میرے رسول کی میں حفاظت کروں گا، اور میرے کلام کی بھی میں ہی حفاظت کروں. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے. کیوں؟ آخری کتاب ہے. کیوں؟ میں بتا چکا ہوں کیسے حفاظت ہو رہی ہے، ایک کیا نظام ہے. اس کو بار بار دہرانا صحیح نہیں ہے، وقت ضائع ہوتا ہے. دل کرتا ہے کہ بار بار دہراؤ تاکہ آپ کو یاد رہے. یہ چیزیں ایک بار سنتے ہی یاد نہیں ہو جاتی، اور شیطان ہے بیچ میں بھلانے کے لیے. خیر، تو ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، فرما بردار، والصادقین والصادقات، سچے مرد اور سچی عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے. ایک مرتبہ صبر کے تعلق سے میں ایک حدیث سنا دوں آپ کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے. قبر پر ایک عورت بیٹھ کر کے رو رہی تھی بڑے دکھ سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں رو رہی ہے؟ اس نے کہا مجھ پر جو بیتی ہے وہ تجھے کیا معلوم؟ میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، یہ میرے بیٹے کی قبر ہے، مجھے معلوم میرا درد کیا ہے، تجھے کیا معلوم؟ جا. خیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے یہ کہتے ہوئے کہ صبر کر، میرے اوپر جو بیتا ہے مجھے معلوم، مجھے کیا بول رہے ہیں؟ صبر کر، جا. اس عورت کو نہیں معلوم کہ یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول ہے، یہ رحمت للعالمین ہے. بعد میں لوگوں نے بتایا تو جانتی بھی ہے کس نے تجھے بات کرائی اور کس سے تو اس طرح سے بات کی؟ مجھے نہیں معلوم. تو کہا وہ اللہ کے رسول ہے جو تیرے رونے کو دیکھ کر کے انہوں نے منع کیا. پھر وہ آئی، آ کر کے اس نے معافی مانگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر وہ ہے جو پہلی فرصت میں کیا جائے. سب کچھ ہو جانے کے بعد میں صبر کرتی ہوں. بچے کا انتقال ہوا تو گھروں سے کیا آواز آتی ہے؟ اللہ کے پاس انصاف ہے کیا؟ ہمارا گھر ملا تھا ان کو، میرا بچہ ملا تھا موت دینے کے لیے، تھا سو ایک بیٹا وہ بھی اٹھا لیا اللہ، اس کے پاس انصاف ہے کیا؟ استغفر اللہ. اس طرح کی باتیں عورتیں کر جاتی ہیں. بہت دنوں کے بعد میں صبر کر رہی ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا صبر وہ نہیں ہے جو مہینوں برسوں کے بعد تو کرے، صبر وہ ہے جو پہلی فرصت میں کر لیا جائے. صبر وہ ہے جو پہلی فرصت میں کر لیا جائے. والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات، اللہ سے ڈرنے والے مرد اور اللہ سے ڈرنے والی عورتیں. والمتصدقین والمتصدقات، سچے مرد اور سچی عورتیں. سچ کا اپوز کیا ہے؟ جھوٹ. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو جھوٹ بول رہا ہے مذاق میں تب بھی تو گنہگار ہے.
مذاق میں لوگ اکثر جھوٹ بولتے ہیں، اور جب سے یہ موبائل آ گیا ہے جھوٹ تو بہت سستا ہو گیا۔ السلام علیکم، کہاں ہے بھائی؟ میں ذرا باہر گیا تھا، آج نہیں مل سکتا، کل ملتا ہوں، تم نہ باہر ہوں، میں اسٹیشن پہ نہیں ہوں۔ فون ہے، کون دیکھ رہا ہے؟ کیا اللہ بھی نہیں دیکھ رہا ہے؟ ہوتا کہ نہیں ایسا؟ صبح شام ہوتا ہے، گھر میں رہتے ہیں بولتے ہیں میں باہر ہوں۔ تو یہ اللہ کے رسول نے فرمایا مذاق کے لیے بھی جھوٹ بولنا، ہاں ایک اجازت دی ہے کسی بچھڑے کو ملانے کے لیے، ایک دو باتیں ملا کر کہہ کے ان کو ملا دو، اس لیے کہ صلہ رحمی ہے، صلہ رحمی کے لیے اگر جھوٹ بولنا پڑے جی۔ اس کے علاوہ مذاق میں یا موقع کو ٹالنے کے لیے جھوٹ بولنا یہ غلط ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے والصادقین والصادقات، سچے مرد اور سچی عورتیں۔ کبھی کبھی تو اپنی عورت سے جھوٹ بولنے لگاتے ہیں، فون ان کے ہاتھ میں دے جاتا ہے، نہیں ہی کر کو بول ڈال۔ اب شوہر کی اطاعت میں وہ بیچاری جھوٹ بولتی ہے، دونوں گنہگار۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ لا طاعت فی معصیت اللہ، اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں۔ جو پاک دامن خاتون ہے وہ کہے بھیا تم کو جھوٹ بولنا ہے تم بولو، میرے سے کئی کو جھوٹ بلاتی، میں نہیں لیتی فون، میں بھی نہیں بولتی، بولنا ہے بولو، نہیں بولنا ہے تم جانو، تمہارا کام جانو۔ یہ ہے تقوی۔ اور بعض عورتیں اب ان کا خصہ، اب انہوں بول رہی نہیں کر کو بول کر کو کیا نہیں کرنے ہوتا ہے، بول ڈالی میں فون لے کو، نہیں انہوں گھر میں نہیں ہی۔ اس بات کو اللہ نہیں جانتا؟ اگر تم اللہ کو سمیع اور بصیر سمجھتے ہو تو تمہارے اس جھوٹ کو اللہ سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ اسی کا نام تو ایمان ہے کہ اللہ کو سمیع اور بصیر جانو۔ اب جو انسان اللہ کو سمیع اور بصیر سمجھ لے وہ جھوٹ بولے گا؟ یہی ہے ایمان۔ ایمان جس کے پاس ہے، مومن ہے، وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے قرآن اور یہ ہے قرآن فہمی۔ تو میں جب سے یہ فون آیا ہے بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں لحاظ کرتے ہوئے، شوہر کا لحاظ کر کے جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کا لحاظ کہاں گیا؟ اگر واقعی اللہ اکبر ہے تو لحاظ اس اکبر کا ہونا چاہیے، اس اصغر کا نہیں۔ شوہر اکبر ہے کہ اللہ اکبر ہے؟ اللہ اکبر ہے نہیں، وہ مؤذن صاحب بولتی ہے اذان میں اللہ اکبر کر کو ہوتا ہے، باقی گھرا میں سب یہ ہماری مرضی۔ استغفر اللہ۔ اصلاح کیجئے۔ کل میں بتایا تھا نبی خود گواہی دیں گے اللہ سے۔ کیا گواہی دیں گے؟ اے اللہ یہ امت قرآن کو چھوڑ دی تھی، ان ھذا القرآن مہجورا، قرآن کو چھوڑی تو کیا اللہ پکڑ لے کھڑو قرآن کو کر کو بولے؟ نہیں نا، یہ ہاتھ چھوڑے تو یہ ہاتھ سے پکڑو، یہ ہاتھ سے پکڑے تو یہ ہاتھ چھوڑو، ایسا نہیں ہے نا۔ قرآن کے احکام کو چھوڑ دیے، قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دیے، قرآن کے سمجھنے کو چھوڑ دیے۔ میں بولتا رہا نہیں مانے، آج ان کی اس غلطی کی گواہی میں خود دے رہا ہوں۔ اللہ شافی محشر، سب کی شفاعت کرنے والے رسول اپنی امت کے خلاف گواہی دیں گے، اور یہ کون بولے؟ اللہ اب کہہ رہا ہے، قرآن کی آیت ہے۔ لحاظ کیجیے، قرآن کو پڑھنا شروع کیجیے، سمجھنا شروع کیجیے۔ سورہ احزاب کو آپ ضرور پڑھیے۔ نہیں یہ بھی غلط ہے یہاں بیٹھو کہ باہر جاؤ، اللہ کے کلام کے سامنے کسی کا کوئی مقام نہیں ہے۔ اللہ رحم فرمائے، اللہ رحم فرمائے۔ والصائمین والصائمات، روزہ دار مرد، روزہ دار عورتیں۔ والحافظین فروجہم والحافظات، پاک دامن مرد اور پاک دامن عورتیں۔ شرمگاہ کی حفاظت سے مطلب صرف زنا نہیں ہے، لباسوں کا عریاں رکھنا یہ بھی پاک دامنی میں آتا ہے۔ جی ہاں، بعض
خواتین ایسے برقع پہنتے ہیں، یا تو وہ فیشن کے لیے ہیں، یا تو آدمی برقعے کو دیکھنے کے لیے ان کے برقعے کے ذریعے سے ان کو دیکھنا شروع کرتا ہے ایسے۔ اور پردہ کہاں ہے؟ پردہ کہاں ہے؟ نگاہ میں ہے بھائی، پردہ کپڑے میں نہیں ہے۔ کیا فرمایا اللہ؟ غضوا ابصارہم، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو۔ ہم لوگ سمجھے ہیں کہ کالے کپڑے کے اندر پردہ ہے، نہیں نہیں، بالکل نہیں۔ وہ تو اتنے فیشن کے ہو گئے ہیں، اب آج کل کے لڑکیوں نے دیکھا ہم قیمتی ڈریس پہنتے ہیں اندر، اب اوپر سے برقع پہن لیے تو کپڑے بھی نہیں دکھتے، تو ایسا کرو یہاں سے یہاں تک کھلا رکھ دو، چلتے وقت ڈریس بھی دکھے برقع بھی ہو جائے۔ حیا بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، اس کا لحاظ کریں۔ عورت کو اللہ تعالیٰ سر کے بال سے پیر کے ناخن تک حیا کی چیز بنایا، اس کا لحاظ رکھیں اور اپنی عفت، اپنی حیا، اپنی پاک دامنی، اس کا لحاظ اللہ سے ڈر کے کریں۔ یہ زمانہ آوارگی کا زمانہ ہے۔ قرآن کہتا ہے شیطان تمہیں دنیا کی طرف بلاتا ہے اور اللہ تمہیں سبل السلام کی طرف بلاتا ہے، دین کی طرف بلاتا ہے، نجات کی طرف بلاتا ہے، جنت کی طرف بلاتا ہے، اور تم ہو کہ شیطان کی طرف چلے جاتے۔ اس کے بارے میں کہا اللہ نے وقال الشیطان، 13ویں پارے میں، پیچھے جا رہا ہوں میں۔ شیطان یہ کہے گا لما قضی الامر، جب وہ بہکا دے گا، فتنہ کر کے چھوڑ دے گا، ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ کا وعدہ سچا تھا، ووعدتکم، تم نے اس کے وعدے کی خلاف ورزی کی، فاخلفتکم، میرے پیچھے چلے آئے، اللہ کے احکام کو چھوڑ کر میرے پیچھے چلے آئے، وما کان لی علیکم من سلطان، آج میں تمہارے کسی کام آ نہیں سکتا، میں خود پریشان ہوں، اللہ کے عذاب سے میں نہیں بچوں گا۔ تو یہ ہے شیطان، دھوکے باز ہے، یہاں ہمیں پھنسا دیتا ہے، بعد میں ہاتھ اٹھا دیتا ہے۔ شرک کے تعلق سے کیا کرتا ہے؟ وہ شرک کرواتا ہے، کرواتا ہے، وہ خود کرتا ہے کیا؟ شیطان شرک نہیں کرتا، کرواتا ہے، بعد میں کیا بولتا ہے؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں ڈرتا ہوں وہی اللہ سے، تمہیں ہونا تو جا کو چکر کاٹ لے ہو، راکھ چاٹ لے ہو، سجدے کر لے ہو، کیا کرتی کر لے ہو، میں آتا بھی نہیں، وہ سب کرتا بھی نہیں، کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ لو، تو اللہ سے ڈرنے والا ہم کو کائے کو مشرک بنا رہا ہے؟ میں یہ پرمٹ لے کے آیا ہوں، اجازت لے کے آیا ہوں اللہ سے پوچھ کے آیا ہوں، میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، مجھے اجازت دے۔ اللہ نے مجھے پرمیشن دیا ہے، میں بہکا رہا ہوں۔ ارے تمہاری کیا اوقات جی، ابراہیم کو نہیں چھوڑا، ان کو بھی بہکایا، وہ تو پیغمبر تھے۔ کون سے پیغمبر؟ اولو العزم پیغمبر، ان کو بہکایا کہ نہیں شیطان؟ کیا بہکایا؟ دماغ خراب ہوا ہے کہ تمہارا؟ 80 سال کی عمر میں اولاد دینے والا کہیں تیرے اولاد کی قربانی چاہے گا کیا؟ پاگل ہو گیا۔ چلو جاؤ، بچے کو لے کے جاؤ۔ بہکایا نا؟ کس انداز میں؟ اچھے انداز میں۔ تو کیا کہا ابراہیم نے؟ میرے اور میرے رب کے بیچ میں جو چیز آتی ہے وہی شیطان ہے، تو کسی بھی شکل میں آ لے۔ آپ نے غصے کی حالت میں کنکری اٹھا کر کے اس پہ مارے، تو کیا بڑا مار لگ گیا شیطان کو کنکر سے، لیکن یہ عمل اللہ کو پسند ہے، اللہ کو یاد ہے۔ تم عمرے کو جاؤ کہ حج کو جاؤ؟ کیوں؟ یہ میرے خلیل کا عمل ہے، مجھے اتنا اچھا لگا، قیامت تک جو بھی آئے گا نا وہ کنکر مار کے ہی جائے گا، نہیں مارے گا اس کا حج ادا نہیں ہوگا۔ یا اللہ یا اللہ، یہ ہے۔ تو شیطان پیغمبروں کو بہکایا، آپ کو مجھے چھوڑ دے گا کیا؟ نہیں۔ تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس سے بچ کے رہیں۔ والذاکرین اللہ کثیرہم والذاکرات، اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو، چلتے پھرتے، گاڑی پہ جا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، آپ میکینک ہیں، کام کر رہے ہیں، زبان پہ ذکر آپ کا چالو ہونا چاہیے۔
ہر وقت آپ کی عبادت شمار. آپ کے لیے فرشتے دعا میں رہتے ہیں. نبی کی حدیث ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے. اس کا ذکر فرشتوں میں کرتا ہے. جی کتنا وقت ہوا؟ ابھی وقت ہے ہمارا. جی ہاں. ایک آیت ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم. اے محمد تم کسی کے باپ نہیں ہو مردوں میں سے، بلکہ ولکن رسول اللہ. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، لیکن تم اللہ کے رسول ہو اور وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہو. تم جو ہے نبوت پر مہر لگا دیے ہو. صحیح ہے کیا ہے؟ فوراً آپ پوچھیں گے نبی کے تو بیٹے تھے نا، 4 مرد بچے. 3. الحمدللہ. میں وہی دیکھ رہا تھا اسی لیے خاموش بیٹا 4 بول کے کہ کچھ جواب نکلتا ہے کہ نہیں. قاسم، طاہر، عبداللہ، ماشاء اللہ. 2 خطیۃ الکبریٰ سے، ایک ماریا قبطیہ سے. جی الحمدللہ. تو ان کے تو باپ ہیں آپ، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ کسی مرد کے باپ نہیں ہیں. صحیح ہے کہ جھوٹ ہے؟ صحیح ہے الحمدللہ. بچے کو مرد نہیں کہتے، بچے کو بالغ بڑے آدمی کو مرد کہتے ہیں، ہے نا؟ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے لوگوں میں سے آپ کسی کے باپ نہیں ہیں. زید بن ثابت کو، زید بن حارث کو آپ نے جو ہے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا. جب اللہ کا حکم آیا کہ بیٹا وہی ہے جو اس کے بستر کا ہے، تو آپ نے کہہ دیا جب بھی زید کو پکاریں گے ان کے باپ کی کنیت سے پکارو، زید بن محمد نہیں، زید بن حارث، زید بن حارث. تو اس طرح سے نبی کے بارے میں کہا گیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. خاتم الرسول کیوں نہیں؟ آخری رسول. اور اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں کہہ رہا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس وبشیرا ونذیرا. سارے عالم کے لیے ہم نے آپ کو رسول بنایا ہے، اور یہاں کہہ رہا ہے تم آخری نبی ہو. آخری رسول کہنا چاہیے نا، کیا مسئلہ ہے؟ اچھا آپ نبی اور رسول کو سمجھے ہیں؟ نبی کون ہے، رسول کون ہے؟ ماشاءاللہ. اور نبی وہ ہے جو اللہ کی طرف سے نبی تو بنا ہے لیکن اس پر کتاب نہیں آئی. وہ کیا ہے؟ نبی ہے. اگر آپ آخری رسول ہیں یہ کہہ دیتا بہت سے لوگ دروازے کھول لیتے. وہ تو آخری رسول کے بارے میں بولا ہے، آخری نبی نہیں ہے نا. میں نبی ہوں، میں نبی ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد قیامت تک 30 آدمی جو ہے نبوت کا دعویٰ کریں گے، لیکن سب کذاب ہوں گے، جھوٹے ہوں گے. کر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، پرسوں بھی ہو رہا ہے. نبی کی حدیث جھوٹی نہیں ہوتی. خود نبی کے زمانے میں ہوا، آپ کے بعد ہوا، آج بھی ہو رہا ہے. تو نبی جو ہے رسول سے مقام میں، کیونکہ ہر رسول نبی ہوتا ہے، ہر نبی رسول نہیں ہوتا. سمجھ آ گئی بات؟ اسی طرح سے اگر آخری رسول کہہ دیتا اللہ تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ نبی آخری نہیں ہے نا، نبوت کا دروازہ کھلا ہے، نبی ہو سکتے ہیں. تو اللہ نے کہا
رسول تو دور ہے، یہ نبی بھی آخری ہے، اب کیا بچا؟ کچھ بھی نہیں بچا۔ اس لیے اب سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ تو قرآن کو اس طرح سمجھ لینا چاہیے۔ ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن، اے ایمان والو جب تم کسی مومنہ عورت سے نکاح کر لو اور پھر فوراً اس کو طلاق بھی دے دیے، تو عدت ہے کہ نہیں؟ قرآن نے کہا ان کی کوئی عدت نہیں، اس لیے کہ تم نے اس کو چھوا نہیں، ولا تمسوہن، تم نے اس کو چھوا نہیں ہے۔ نکاح ہوا، ابھی محفل میں بیٹھے تھے، ان کی ایک دوست آ کو کان میں کیا کہ بول ڈالیا اس کے نوشو کے، دوست کی بات سن لیا، بابا کو بلا کے بولیا نہیں نکو با مجھے، میں طلاق دے ڈالتا ہوں، یہ شادی نکو، یہ نکاح نکو، کینسل کر ڈالا۔ کیا آ رہے ہوں بول رہے ہیں نہیں وہ نکو مجھے یہ نکاح، کیا بول تو صحیح ہوا کیا؟ نہیں کیا بھی نہیں، یہ نکاح نکو، یہ نکاح ہو گیا نا، پڑھ ڈالے نہ رہے نکاح تو طلاق دے ڈالو۔ ایسا ہوا کہ نہیں؟ ونن باڑی میں ہوا ہے، میں جب پڑھ رہا تھا، بہت بڑے مالدار انسان، دوست نے آ کر کے کچھ کہہ دیا، اسی محفل میں نکاح ہوا، تھوڑی دیر کے بعد طلاق ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ایسا ہو جائے، بیوی کو ہاتھ لگانے سے پہلے صرف نکاح ہوا تھا اور طلاق ہو گئی، تو اللہ فرماتا ہے اس کی کوئی عدت نہیں، اس کی یہ سورہ احزاب کی آیت ہے۔ آپ جب سورہ احزاب پڑھیں گے 40 پر 9 یا 50، ان دونوں میں سے کوئی ایک آیت آپ کو مل جائے گی۔ اچھا، نکاح ہوا، شوہر کا انتقال ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا، لوگ کھانے والے کھا رہے ہیں، انہیں یہاں بیٹھ کو ہے، اٹیک ہو گیا، انتقال ہو گیا، اب کیا؟ الحمدللہ اس کی عدت ہے، عدت بھی ہے، اور شوہر کے حصے میں وراثت بھی ہے۔ زندہ آدمی طلاق دیا، عدت نہیں، اور قرآن نے کہا اگر مہر باندھ چکے تھے تو دے دو، نہیں میں ہاتھ لگا کو نہیں ہوں، مہر کہیں کو دینے جاؤ، کچھ بھی ہو، کچھ دے دے کر کے فَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اچھے انداز میں اس کو رخصت کر دو۔ اب اس کی عدت کے انتظار میں مت بیٹھو، دوسرے دن وہ کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے، یا اسی دن بھی اگر نکاح کر لیں تو کوئی حرج نہیں۔ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو عدت بھی ہوگی، اس لیے کہ اس نے چھوڑا نہیں ہے، اللہ کی طرف سے انتقال ہوا ہے۔ جی 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 جی، عدت جتنی ہے اتنی پوری ہوگی، اور حصہ بھی ملے گا۔ اس کو ذہن میں رکھیں، اور جو بولا ہوں ایک تو ریکارڈ ہے الحمدللہ، لوگوں میں کچھ اور بول کر کے کیا کی بول ڈالے مولانا، آپ سمجھے نہیں، بدنام مجھے کیے، ایسا نہیں، سمجھ لو بات کو، نہیں سمجھ میں آیا پھر سے پوچھ لو، بتانا میرا کام ہے۔ بعض علماء کیا کرتے ہیں، ایسی چیزوں کو لاتے ہی نہیں ٹاپک میں، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، تمہیں سمجھو بھی نہ کو، ہم نہ بدنام بھی کرو نہ، لیکن حقیقت کون بتائے گا، معلومات کب ہوں گے؟ اس طرح سے۔ خیر، اور ایک آیت ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے نبی پر، دنیا یہ کہہ رہی ہے یصلون علی النبی، نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟
اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت نازل کرتے ہیں. صحیح ترجمہ. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما. تم بھی ان کے لیے بولو، ان کے لیے دنیا یہ ترجمہ کر رہی ہے، تم بھی ان کے لیے دعا کرو. کیا ہے؟ کیا دعا ہے؟ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد پر رحمت نازل فرما. دعا نہیں تو اور کیا ہے. درود کون سی زبان ہے؟ فارسی زبان ہے. درود کیا ہے؟ عربی کیا ہے؟ صلاۃ. بات سمجھ میں آئی؟ اللہ کے تعلق سے جب صلاۃ آئے گا، ان کا صلہ اللہ کی ذات ہوگی تو وہ کیا ہوگا؟ رحمت. اور جب صلاۃ کا تعلق بندے سے ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ دعا. اب ترجمہ سنیے. ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، یصلون، رحمت نازل کرتے ہیں، علی النبی، نبی پر. سیدھا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اللہ رحمت نازل کر رہا ہے نبی پر یا نہیں کر رہا ہے؟ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت نازل کر رہے ہیں. اے ایمان والو، تم بھی اس رسول کے لیے دعا کرو، مانگو. کس سے؟ اللہ سے. کیا مانگو؟ اے اللہ اس نبی پر، اس محمد پر اپنی رحمت نازل فرما. اذان ہوتی ہے، دعا یاد ہے؟ کیا پڑھتے ہیں دعا میں؟ آتی محمد الوسیلہ والدرجۃ الرفیعہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدہ. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ اے اللہ یہ مکمل دعوت صلاح، دعوت تامہ، والصلاۃ القائمہ، وہ نماز جسے قائم کرنے کا ہمیں حکم ملا ہے، وہ دعوت ہم کو پہنچ گئی. اب ہماری دعا کیا ہے؟ آتی محمدہ، محمد کو وسیلہ عطا فرما. وسیلہ کیا ہے؟ ہم لوگ سمجھے سیڑھی. وسیلہ بولے تو ان کے وسیلے سے جی سب بھی ہے سو تمہیں سب وسیلات مانتے نہیں. تو وسیلہ ہے کیا؟ جی وہ ایک مقام ہے جس کا نام وسیلہ ہے، عرش پر ہے. اے اللہ وہ مقام محمد کو عطا فرما اور فضیلت عطا فرما، بزرگی عطا فرما محمد کو. وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا، اور ان کو کہاں بھیج؟ مقام محمود میں. یہ کیا ہے؟ یہ دعا ہے نا، یہ دعا ہے نا. کس کے لیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. کس سے مانگ رہے ہیں؟ دعا کے معنی مانگنا. کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں. کون مانگ رہے ہیں؟ امت مانگ رہی ہے. کتنی سیدھی بات ہے. ایک مرتبہ درود پڑھ لے ہوئے اللہم صلی علی وسلم، انہوں بیان بھول گئے تو لوگوں کو درود پڑھنے بولتے ہیں. یہ کیا یہ گنوا لیے؟ انہوں گنوا لیے. ایک مرتبہ درود پڑھ لے ہوئے، کیا سمجھیں کیا اسے؟ درود پڑھے تو کیا؟ یہ انٹرول نہیں ہے. درود فارسی لفظ ہے، عربی میں صلاح کہتے ہیں. جب یہ صلاح اللہ کی ذات سے منسوب ہو تو رحمت ترجمہ ہے، جب یہ صلاح بندوں سے منسوب ہو تو دعا ہے. اللہم صلی علی محمد، اے اللہ نبی پر رحمت نازل فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر. درود کر کو بولنے جانا کون جی؟ نبی پر اللہ کی رحمت نبی پر نازل کرتے ہیں. بھیجتے کس کے پاس ہے؟ کتنی بھیجتے ہیں؟
نازل کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تم بھی نبی پر دعا کرو۔ نبی کے لیے کس سے؟ اللہ سے۔ اچھا یہ دعا کیوں کی جا رہی ہے؟ اللہ رحمت کیوں نازل کر رہا ہے اور ہم لوگ اللہ سے نبی کے لیے کیوں دعا کریں؟ وہ اس لیے ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو فردوس ثریا کر دیا، جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی ہو گئے۔ کیا نظر تھی وہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ نبی نے جو کام کیا ہے 13 سال کے عرصے میں مکے کے اندر اور 10 سال کے عرصے میں مدینے کے اندر، اللہ کے دین کو جس طرح نافذ کیا، جس طرح غالب کر دیا دین کو، ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافر ان کو برا لگتا ہے تو لگے، دین تو غالب ہو کے رہے گا۔ یہاں تک کہ مکے سے ایک بھی مکے میں کافر ہے؟ ابھی میں کیا پوچھا تم لوگوں سے، یہ ایک بھی کافر کہاں؟ کب سے؟ جی مکہ فتح ہوا 9 ہجری میں، ابو بکر صدیق کی امارت میں آپ کو امیر بنا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کو روانہ کیے قافلہ، تو اعلان کرا دیے آج کے بعد یہاں کوئی کافر داخل نہیں ہوگا، اور آج تک نہیں۔ یہ کام جس محمد نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ اس پر رحمت نازل فرما۔ کیوں درود پڑھنا؟ کیوں دعا کرنا نبی کو؟ ریزن کیا ہے؟ اب بھی بولا نہیں۔ انہوں نے جو دعوت کا کام کیا، جو مکمل کام کیا، اسلام کو نافذ کر دیے زمین پر، اس کے بدلے میں اللہ ان پر رحمتیں ہوتا چاہیے رحمتیں نازل کرتا ہے۔ اور اے ایمان والو تم بھی اللہ سے کس کے لیے؟ نبی کے لیے۔ کیوں؟ اسلام کو انہوں نے نافذ کیا ہے، اخلاق کو انہوں نے نافذ کر دیا۔ جس زمین پر زندی لڑکیوں کو دفن کیا جاتا تھا، وہاں عورت کے مقام کو اتنا اونچا کر دیا، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے بعد اکیلی عورت سفر کرے گی اونٹ پر، کوئی فکر کی بات نہیں۔ یہ نظام قائم کیا، اس کے عوض میں، اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پر درود وہ آ گئے، رٹ لیے ہیں۔ وہ درود نہیں، درود فارسی لفظ ہے بھائی۔ یہاں پر حکومت 900 سال تک ایرانیوں نے، ہاں فارسی لوگوں نے، آج بھی پرانے کھاتے کھول کے دیکھو منسپالٹی میں جا کر، فارسی میں لکھا ملے گا، 100 سال پرانا ریکارڈ فارسی میں ملیں گا آپ کو۔ جی ہاں وہ ہے درود۔ اصل میں درود کسے کہتے ہیں؟ دعا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو درود کا مسئلہ ختم ہو گیا نا۔ سورہ احزاب میں ایک آیت ہے، اسے کہتے ہیں آیت حجاب، پردے کی آیت۔ یا ایھا النبی، اے نبی، قل، آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے، کس سے؟ لازواجک، اپنی بیویوں سے، کیا؟ وہ بناتک، اور اپنی بیٹیوں سے، ونساء المومنین، اور مومن عورتوں سے، یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر، اپنے سینے پر چادر ڈالیں۔ کیا کریں؟ چادر۔ آج بھی آپ جو ہے کوئمبٹور کے علاقے میں، اس سے آگے تمل ناڈو میں چلے جائیں گے تو وہاں سفید چادریں عورت اوڑھ کر کے آتی جاتی ہیں، آپ بھی دیکھیں۔
اس میں حیا بہت رہتی ہے، حیا بہت رہتی ہے چادر میں، برقعے میں۔ اب الحمدللہ تھوڑے سے بڑے برقعے، چوڑے، زیادہ کپڑے کے نکلے ہیں، وہ فیشن تو فیشن، لیکن پردہ پورا ہو رہا ہے، چادر کا کام کر رہا ہے، الحمدللہ۔ یہ صرف ان کی خطا نہیں ہے، ہم بھی برابر کے حصے دار ہیں، دلانے والے ہمیں چے، دیکھ کو خاموش رہنے والے بھی ہمیں چے۔ کیا جی یہ ہو رہا سی ہے، ڈھیلا ڈھالا لباس پہنو اور ایسا بدن چھپے ویسے کپڑے پہنو، اگر یہ ہمارے منہ سے نکلے تو حیا پوری ہوتی ہے۔ کیا کہ ان کا شوق نہ کر لے، نہیں ہمیں کر لے، جاؤ بھی تمہیں لے لو، ہمارا کام 2000 کا برقع لیے 700-800 روپے دے کو ٹائٹ کرا لیے۔ اللہ اکبر۔ جی یہ مولانا کیا دل میں آیا بولتے بیٹھتے، بھیا قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، اس کو اپنی زبان میں سمجھا رہا ہوں، چونکہ میں اسی علاقے کا ہوں، دودھ دہی چھاچھ سب جانتا ہوں، اس لیے یہاں کی بھاشا بول رہا ہوں، سمجھ میں آئے۔ میں کسی یو پی اور بہار سے آیا ہوتا، وہ باتیں بول کر چلا جاتا، آپ کے سمجھ میں آئے کہ نہیں آئے۔ میں چاہتا یہ ہوں بات کچھ بھی ہو سمجھ میں آ جائے، کتنی کہ تم دوسروں کو سمجھا سکو، اتنی سمجھ میں آئے۔ تو یہ اسے کہتے ہیں آیت حجاب، پردے کی آیت۔ یا ایھا النبی، اے نبی، قل آپ کہہ دیجئے، کس سے؟ لازواجکا و بناتکا و نساء المومنین، اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مومن عورتوں سے کیا کہہ دیجئے؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے سینوں پر چادر ڈالیں۔ یہ ہے پردے کا حکم۔ اور پردہ کہاں ہے؟ آنکھوں میں۔ سب سے پہلے پردے کا حکم کس کے لیے آیا؟ مردوں کے لیے آیا۔ غضوا ابصارہم، یہ آیت جو نازل ہوئی مردوں کے لیے، تم اپنی نگاہ نیچی رکھو، کسی آڑ کی ضرورت ہی کیا ہے۔ اس کے بعد عورتوں کو حکم آیا تم بھی اپنی نگاہ نیچی رکھو، لیکن اب الٹا ہو رہا ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ وہ جیسا چاہیں دیکھ لیں، جتنا چاہیں دیکھ لیں، کوئی حد نہیں۔ ہم دیکھیں، دیکھو کیسا گر رہا، دیکھو انہیں، تو شرم کے مارے ہم اپنی نگاہ نیچی کر لیتے ہیں، لیکن وہ جی 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 جی۔ تو بہرکیف التقوی ہاں ہونا کہاں ہے؟ دل میں ہے۔ در کس کا ہونا؟ اللہ کا۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ میں کیا بتایا ہوں؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ یہ الحمدللہ انسان یہ سمجھے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کیمرہ نہیں۔ کیمرہ دیکھ رہا ہے، تیرے کو منہ چھپا لیتے، اللہ سے کیا چھپائیں گے؟ جی تقوی وہی ہے کہ آدمی یہ سمجھے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہی تقوی ہے، یہ تقوی ہے۔ تو پردہ نگاہوں میں ہے، چاہے مرد کے ہو یا عورت کے۔ کپڑے میں نہیں ہے پردہ، پردہ کپڑے میں، نگاہ میں ہے، نگاہ نیچی ہو گیا پردہ۔ اس کے بعد ایک آیت ہے، قیامت کا ایک سین اللہ تعالیٰ پیش کر دیا۔ لوگ کہیں گے حشر کے میدان میں، یا لیتنا، قرآن کہتا ہے اس طرح سے اپنے ہاتھ کو چاپ کر کے کہیں گے، اپنے ہاتھوں کو خود کتر لیں گے افسوس میں، یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، ہم اللہ کی اطاعت کر لیتے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیتے تو آج یہ دن دیکھنا نہیں ہوتا۔ اور ہم نے کیا کیا؟ انا اطعنا سادتنا، ہم نے اپنے بڑوں کی بات مانی۔ یہ سب نہیں کرنا بھئی، یہ شرک ہے، یہ غلط ہے۔ اے ہمارے بڑے کریں سو، ہمارے گھرانے میں چلنے کو آیا سو، بڑے بڑکیاں کے بات کو چھوڑنے آ رہے کیا؟ یہاں یہ جواب دیتے ہیں، اور وہاں
کیا ہماری بد نصیبی اللہ کی بات نہیں مانے، قرآن کی آیتوں کو نہیں مانے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو نہیں مانے، بڑے کی بات مانے، انا اطعنا سادتنا، ہمارے بڑوں کی بات مانے، وکبراءنا، اور جو بڑے لوگ تھے عمر والے ان کی بات مانے۔ پور کے فاتحہ ہمارے خاندان میں ہمارے پردادا کے زمانے سے چل رہے، کوئی سو وہ چھوڑنے ہو رہا ہے، بھی شرک زمانے سے کر رہے ہیں۔ کوئی چور پولیس والے سے یہ کہے منجے کیا جی پکڑ رہی تمہیں، میرا خاندانی چور پورا چھوڑ دے گا پولیس سے، انہیں خاندانی چور کا تیرے چھوڑ اسے۔ یہ وہی بات ہوئی، بھئی شرک مت کرو۔